بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں کہ کس طرح ایک عیسائی نے دنیا کی سیر کرتے کرتے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام سینٹر میں مجھے استقبالیہ دینے کے لیے بہت سے اہل علم اور دانشور موجود تھے۔ میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے عیسائی دنیا میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ میں شہر کے میئر کی حیثیت سے ہر جگہ مشہور تھا اور عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لیے میں نے بے پناہ دولت خرچ کی تھی، اس لیے نیو یارک میں ہر طرف میری شہرت تھی۔ میرا حلقہ بگوش اسلام ہونا عیسائیوں کے لیے حیرت انگیز بات تھی۔ میں خود بھی کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک دن میں مسلمان بن جاؤں گا۔ میرے قبول اسلام کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن چشم تصور سے میں جب ماضی کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سب کچھ گزشتہ کل میں ہی ہوا ہے۔ واقعات یہ ہے کہ میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور میرے والد پختہ عقیدے کے کیتھولک عیسائی تھے۔ ہمارا گھر چرچ کے بالکل قریب واقع تھا۔ ہر وقت اس چرچ میں عیسائیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ اس کا اثر یہ تھا کہ میرے والد مجھے مشہور عیسائی شخصیات سے ملاقات کرنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ اپنے دوستوں کے مشورے سے میرے والد نے طے کیا تھا کہ وہ مجھے پختہ عقیدے کا ایک پادری بنائیں گے اور میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ عیسائی مذہب کے فروغ کی کوشش کے لیے وقف کر دوں گا۔ لیکن اللہ کی مصلیت کچھ اور ہی تھی۔ عیسائی مذہب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے دورے پر بھیجا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ دنیا صرف اتنی نہیں جتنی ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ یہ آسمان کی طرح وسیع و عریض ہے۔ جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں ان کے نظریات اور خیالات ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ دنیا میں سینکڑوں مذاہب رائج ہیں اور ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا مذہب ہی سچا ہے، باقی جو مذاہب ہیں وہ باطل ہیں۔ اسی خیال کی وجہ سے مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے بچپن میں یہی تعلیم دی گئی تھی کہ عیسائیت ہی سچا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ جو مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ عیسائیت کے بعد آتے ہیں اور ان میں کسی طرح کی سچائی نہیں، لیکن میں فطرتاً آزاد خیال پیدا ہوا تھا۔ اکثر سوچتا رہتا تھا کہ میں عیسائیت ہی کو دنیا کا سچا مذہب کیوں مانوں، دیگر مذاہب کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ عیسائیت اور دیگر مذاہب میں کیا فرق ہے، اس وقت تک عیسائیت کو دیگر مذاہب پر ترجیح کیسے دی جا سکتی ہے؟ دنیا کے دورے پر نکلنے کے بعد مختلف عقائد کے مذہب پرستوں سے تبادلہ خیال کرنے کا موقع مجھے حاصل ہوتا رہا۔ عیسائی مذہب کے بارے میں دیگر مذاہب کے ماننے والے جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی مجھے سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ عیسائی مذہب پر کئی اعتراضات ایسے ہیں جن کا جواب دینے سے ہر عیسائی قاصر ہے۔ تسلیت کا مسئلہ ایسا ہے جس کا جواب دنیا کے سارے پادری مل کر بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ عیسائیت دنیا کا پہلا ایسا مذہب ہے جو خدا کے وجود کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ دیگر مذاہب میں خدا کی ذات کو تقسیم نہیں کیا گیا، البتہ بعض مذاہب خدا کے اختیارات کو وجود کے مختلف پیکر دیتے ہیں، ان کے مجسمے بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ دنیا کے اپنے دورے کے دوران سب سے زیادہ مسلمانوں نے مجھے متاثر کیا۔ جہاں جہاں مسلمان مجھے ملے ہیں ان کو میں نے ایک خاص رنگ میں دیکھا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہونے لگا کہ مسلمان زمین پر بسنے والی سب سے زیادہ عقیدے کی پختہ قوم ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں وہ خود کو ایک دوسرے کا بھائی خیال کرتے ہیں، ان کے عقیدے ایک ہیں اور عالم اسلام کی مزاجی کیفیت کو بھی میں نے یکساں پایا۔ ان کے عمل میں بھی یکسانیت ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ملک کے مسلمان 5 کی جگہ 3 وقت کی نماز پڑھنی ہی ضروری سمجھتے ہوں، یا کوئی ملک ایسا ہو جہاں جمعے کے دن کو نظر انداز کیا گیا ہو۔ میں جہاں جہاں بھی گیا میں نے ہر ملک کے مسلمانوں کو جمعے کے دن نماز ادا کرنے کے لیے مستعد پایا۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں کی مساجد میں اذان نہ دی جاتی ہو
اور اذان کے بغیر ہی لوگ نماز پڑھ لیتے ہوں۔ نماز پابندی کے ساتھ امام کے پیچھے ادا کی جاتی ہے۔ سارے مسلمان امام کی آواز پر قیام، رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ مسلم خواتین کو میں نے دیکھا جو اکثر پردے میں رہتی ہیں اور اپنے سروں پر اسکارف باندھتی ہیں۔ مسلمان خواتین میں ننگا پن نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کا مجھ پر گہرا اثر پڑا۔ مصر پہنچنے کے بعد میں نے وہاں کی اسلامی یونیورسٹی جامعہ الازہر کو دیکھا اور میں دنیا کے اس عظیم اسلامی ادارے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہاں کے لوگوں کو میں نے اخلاق کا پیکر پایا۔ یہاں کے کتب خانے کو میں بحر العلوم کہہ سکتا ہوں۔ آغاز اسلام سے لے کر اب تک کی تمام اسلامی کتابوں کو یہاں لا کر ذخیرہ کیا گیا ہے۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ زمین پر ایسا عظیم الشان اسلامی کتابوں کا ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے جہاں سے میرے عقیدے کی دنیا بدلنی شروع ہو گئی۔ تقریباً 6 ماہ تک میں نے جامعہ الازہر کی لائبریری سے استفادہ کیا۔ دنیا کے مشہور مصنفوں کی کتب کے مطالعے سے میں نے یہ جان لیا کہ اسلام اللہ کی طرف سے نازل کردہ مذہب ہے۔ اس کو کسی انسان نے نہیں بنایا۔ اس وقت دنیا میں جو مذاہب ہیں ان کے بانی انسان ہے، کوئی غیبی طاقت نہیں۔ بس اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا مذہب کہا جا سکتا ہے۔ اسلام کے سلسلے میں جیسے جیسے میرا مطالعہ بڑھتا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام صرف عقیدے ہی کا نام نہیں بلکہ اسلام ایک نظام زندگی کا نام ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے اپنے دامن میں نہ سمیٹا ہو۔ یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ زمین و آسمان کے درمیان سب سے زیادہ مقدس اور محترم شخصیت پیغمبر اسلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے اللہ کے دین کو نہ صرف یہ کہ دنیا والوں تک پہنچایا بلکہ آپ نے اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے بھی بتلایا۔ ان تمام باتوں نے میرے نظریات کو یکسر بدل دیا۔ میری طبیعت میں یہ خیال پختہ ہونے لگا کہ اسلام جب دین حق ہے تو پھر میں اس دین حق کو قبول کیوں نہ کر لوں۔ چنانچہ اپنے اس ارادے کا اظہار میں نے جب جامعہ الازہر کے اپنے دوستوں سے کیا تو بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے اپنی دعاؤں سے نوازا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ 4 شنبے کا دن تھا جب انتہائی پر مسرت ماحول میں کلمہ شہادت پڑھ کر میں مسلمان بن گیا۔ جب یہ خبر عام ہوئی اور اخبارات نے میرے مذہب اسلام قبول کرنے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا تو عیسائیوں میں ایک طوفان پیدا ہو گیا۔ جب میں امریکہ واپس گیا تو وہاں مجھے بہت زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھ پر الزامات بھی عائد کیے گئے، ایک فرضی مقدمہ بھی مجھ پر قائم کیا گیا، لیکن اللہ نے مجھے ہر طرح سے محفوظ رکھا۔ الحمدللہ میں آج پختہ عقیدے کا مسلمان ہوں۔ میری بیوی اور بچے بھی مسلمان ہیں۔ ہمارے زیر اثر کچھ عیسائیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ میں یوسف عبداللہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی دین حق ہے۔ اسی دین میں دونوں جہاں کی عافیت ہے۔ اللہ نے جو ہدایت مجھے عطا کی ہے ایسی ہی ہدایت ساری بنی نوع انسان کو حاصل ہو جائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔